حلف لے لیا اور تمام چیزیں رہیں، تو کیسا لگا پارلیمنٹ پہنچ کر، کیونکہ جس طریقے سے حلف لیا؟ پارلیمنٹ جا کے آج حلف برداری ہوئی، یہ احساس ہوا کہ اپنی ریاست کے تئیں کتنی بڑی ذمہ داری ہے، ساتھ ساتھ ملک کے جو اس وقت حالات ہیں اور جن چیلنج سے ہم دو چار ہیں اس وقت، ان چیلنج کے تئیں کتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اور ملک سازی میں اور بہتر ملک سازی میں کہ ملک بہتر راستے پہ چلے، اپنے اقدار پہ چلے، اس کے لیے کس حد تک رول نبھایا جا سکتا ہے، انہی چیزوں کے حوالے سے خیالات کا دور گزر رہا تھا۔ تو حلف برداری ہوئی، اب آج رسمی طور سے کام، جیسے کہ آپ نے کہا، کام کا آغاز ہوا، دیکھتے ہیں آگے جا کے انشاءاللہ۔ جب زبان کی بات تھی کہ کس زبان میں حلف لیں، تو کیسے اس تمام چیزوں کو طے کیا؟ کیونکہ تمام ممبر آف پارلیمنٹ تھے، الگ الگ ریاستوں کے تھے، وہ الگ الگ زبانوں میں حلف لے رہے تھے۔ ہندوستان مختلف زبانوں کا ملک ہے، مختلف فرہنگوں کا ملک ہے، ثقافتوں کا ملک ہے۔ اس ملک کی خوبی یہی ہے کہ ہر زبان کا احترام کیا جائے، اس کو اپنی صحیح جگہ دی جائے، اس کو اپنی پہچان دی جائے، اور ہر کوئی اپنی پہچان پہ فخر کرے، اپنی زبان پہ فخر کرے، نہ کہ ان کو ان کی زبان کے لیے ستایا جائے، ان کے اعتقادات کے لیے ستایا جائے۔ تو ایک ذریعہ بنا میرے لیے کہ ملک کو یاد دلائے کہ کشمیر اور کشمیری زبان اور کشمیر کی عوام اس ملک کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اور ان کے تئیں احترام جو ہے وہ اسی طرح سے لازمی ہونا چاہیے جس طرح سے اس ملک کے بقیہ ریاستوں کے حوالے سے احترام کیا جاتا ہے۔ اور نہ صرف اس زبان کے ذریعے اس ریاست کے خواہشات کو، سیاسی خواہشات کو، ثقافتی خواہشات کو، تعلیمی خواہشات کو، ترقیاتی خواہشات کو مد نظر رکھا جائے اور اس کا احترام کیا جائے۔ تو ایک ذریعہ تھا کہ اس ملک کو یاد دلائے کہ جموں کشمیر کی عوام ایک بافخر عوام ہے جو اس ملک کا حصہ ہے، اور ان کا احترام کیا جائے۔ آپ نے بہت سارے جو موضوعات ہیں، مدعے ہیں، مسائل ہیں، اپنی کمپین کے درمیان اٹھائے تھے۔ اب پارلیمنٹ میں کیونکہ باضابطہ کام کی شروعات ہو گئی ہے، ڈیبیٹس بھی ہوں گی، تمام چیزیں ہوں گی، اور اس کے بعد جو راشٹرپتی جی کا خطاب ہے وہ ہوگا، اس کے بعد اس پر شکریہ کی تحریک بھی آئے گی۔ تو کن موضوعات کو آپ چاہیں گے کہ پارلیمنٹ کی جو میز ہے، وہاں کا جو پٹل ہے، اس پر رکھیں؟ دیکھیے، عام حالات ہوتے تو میں بھی یہاں کے دوسرے پارلیمنٹ ممبران کی طرح جابس کی بات کرتا، اس طرح کے چیلنج کی بات کرتا، اور جموں کشمیر ریاست کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پہ اس طرح کی مصیبت اس وقت تھوپی گئی ہے جہاں پہ ہمیں اپنی شناخت کے لیے، اپنی بقا کی لڑائی کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ جب ہم زندہ ہو، ہماری شناخت زندہ ہو، ہمارے حقوق زندہ ہو، تب ہم دوسرے حالات پہ بات کر سکتے ہیں، دوسرے معاملات پہ بات کر سکتے ہیں۔ تو جہاں پہ ملک کی ترقی، جہاں پہ جاب، جہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کرنا میرے لیے بھی لازمی ہے اور کروں گا، وہاں پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جموں کشمیر ریاست سے جو اس کی شناخت چھینی گئی، اس کی آئینی حیثیت چھینی گئی، غیر قانونی طریقے سے 370 کو ہٹایا گیا اور ریاست کو تقسیم کیا گیا، ریاست کا درجہ گھٹایا گیا، یونین ٹیریٹری میں تبدیل کیا گیا، اور اس کے بعد جو حالات بنائے گئے اس ریاست میں، جن حالات سے ہماری عوام جھونج رہی ہے، ہمارے بہت سارے نوجوان اس وقت قید خانوں میں بند ہیں، اور ابھی بھی ان پہ کیسز جو ہے شروع نہیں کیے گئے، کیسز شروع کیے جانے کے بغیر ان کو قید خانوں میں بند رکھا گیا ہے۔ بہت سارے ہمارے نوجوان ایسے جو ریاست سے باہر جیلوں میں بند ہیں۔ تو بہت سے ایسے ہمارے مسائل ہیں جن پہ بات کرنا ہے۔ تو آگے جا کے جو ہی محترمہ پریزیڈنٹ کا جو خطاب ہوگا، اس کے جواب میں جو ڈیبیٹ ہوگا، اس میں جو تقریر کرنے کا موقع ملے گا، وہاں سے آغاز کروں گا اپنے ریاست کے مسائل کے بارے میں بات۔ آپ نے بات کی نوجوانوں کی، تمام لوگوں کی، لیکن آپ کے ایک ساتھی ممبر آف پارلیمنٹ جن کو آج حلف لینا تھا وہ حلف نہیں لے پائے، وہ تہاڑ جیل میں ہیں، ان کے اوپر ٹیررزم سپورٹ کا الزام ہے، یو پی اے کا مقدمہ لگا ہوا ہے۔ تو کیا چاہیں گے آپ؟ کیا ان کو باہر لایا جائے؟ کیا وہ بھی حلف اٹھائے؟ جموں کشمیر کے حوالے سے اس ملک کی جمہوری اقدار کیسے ہے، اسی مثال سے آپ کو واضح ہونا چاہیے۔ ایک چنا ہوا نمائندہ اس ریاست کا، اپنی کنسٹیٹیوئنسی میں لوگوں نے اسے ووٹ دیا، کامیاب کیا، اسے یہ ذمہ داری دی کہ ان کی نمائندگی کرے اس پارلیمنٹ میں، مگر یہ حکومت جو ہے اپنے غرور سے باز نہیں آتی ہے، اور بیل تک بھی نہیں دی گئی۔ مطلب مجھے نہیں پتہ کہ
اتنا کیا بگڑ جاتا کہ اگر انہیں حلف دلانے کے لیے ایک دن کی بیل دی جاتی کم سے کم, یا اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے سیشن اٹینڈ کرنے کی اجازت دی جاتی. مگر یہ اپنے غرور میں مست ہے, جمہوری اقداروں کو رونتے چلے آ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ انجینئر رشید جو ہے, جن کو منتخب کیا گیا ہے لوگوں کے ذریعے, انہیں پارلیمنٹ میں لوگوں کی نمائندگی کرنے کا موقع دیا جائے. وہیں پہ اتنا ہی اہم اور اس سے زیادہ اہم ہمارے ہزاروں نوجوان ہیں جو اس وقت جیلوں میں بند ہیں, ملک کے بہت سارے جیلوں میں بند ہیں. میں نے اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں سری نگر کے ایک ڈسٹرکٹ, سری نگر پارلیمنٹری کانسٹیٹیوئنسی کے ایک ڈسٹرکٹ میں پلوامہ میں کچھ دنوں پہلے دورہ کیا. وہاں پہ میں نے گزارش کی اپنے جماعت کے ساتھیوں سے اور ان سبھی لوگوں سے کہ فہرست جمع کریں. اسی طرح سے دوسرے علاقوں سے بھی ہم فہرست جمع کریں گے جو ہمارے نوجوان اس وقت ملک کے دوسرے ریاستوں کے جیلوں میں بند ہے یا مقید ہے, تو ان کی رہائی کے لیے ہم انشاءاللہ الرحمن یہاں پہ پوری آواز بھی اٹھائیں گے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ حالات بدل رہے ہیں؟ خود آپ وہاں کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور بھی تمام لوگ جیت کر آئے ہیں, جو مرکز میں سرکار بنی ہے اس کے بھی اعداد و شمار جو آنکڑے ہیں وہ بھی الگ ہو گئے ہیں. تو آپ کو کیا نہیں لگتا کہ اب جموں کشمیر میں الیکشن جو ہے, وزیر اعظم نے خود کہا, وزیر داخلہ نے کہا, تو اب الیکشن ہوگا وہاں پر؟ دیکھیے, ان انتخابات کے نتائج سے اتنی امید تو بنتی ہے کہ انسٹیٹیوشنز جو ہے اپنا کام کرنا شروع کریں. اسی طرح سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ بہت ہی اہم ادارہ ہے اس ملک کا, جو ابھی تک اس حکومت کے اشاروں پہ کام کرتا آ رہا تھا. جیسے کہ میں نے بارہا کہا کہ اس ملک کا آئین آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ آپ تاخیر کریں کسی بھی انتخابات کو. اب اسمبلی کو منسوخ کیے ہوئے, ڈسمس کیے ہوئے 6 سال گزرے ہیں, تو 6 سال سے ابھی بھی الیکشنز نہیں ہوئے. حالانکہ میرا اپنا پچ الیکشن کے لیے نہیں ہے, مگر یہ آپ کے سوال کے جواب میں یہ بات کر رہا ہوں. تو اب یہ امید ہے کہ جو آئین کو روندا جاتا تھا, ان قانون کو بالائے طاق رکھا جاتا تھا, جو مینڈیٹ بدلا ہے, جو اپوزیشن اب اسٹرانگ ہوئی ہے, مضبوط تر ہوئی ہے, لوگوں نے جو غصہ دکھایا ہے اس پورے ملک میں, بی جے پی کو اکثریت سے نیچے لایا ہے, یعنی ان کی پالیسیز کو, ان کے طور طریقوں کو رد کیا ہے. تو اب یہ امید ہے کہ چونکہ اب پارلیمنٹ ایک بڑا ادارہ, سب سے بڑا ادارہ اس ملک کا, مضبوط ہونے کی امید ہے اور ہو رہا ہے شاید اپوزیشن کی مضبوطی سے. اسی طرح سے اب شاید الیکشن کمیشن جیسا بھی ادارہ کام کرنا شروع کرے اور جموں کشمیر کے عوام کو ان کا جمہوری حق دیا جائے تاکہ وہ کام کرنا شروع کر دیا ہے. لسٹ جو ہے فائنل ہونے کی 20 اگست تک تاریخ. دیکھیے, جب تک کہ اعلان نہ ہو, اس حکومت کے طرز عمل پہ مجھے اعتماد نہیں ہے. جب تک کہ اعلان نہ ہو, جب تک کہ لوگوں کو وہ حق عملانے کا وہ اعلان نہ ہو, تاریخ کا اعلان نہ ہو, میں مطمئن نہیں ہوں. پتہ ہے کہ مطمئن نہیں ہے. لیکن آخری سوال, اگر دیکھیں تو بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنی تمام جو میٹنگز ہیں وہ انہوں نے کر لی ہیں, انہوں نے اپنا الیکشن کا جو انچارج ہے وہ بنا دیا ہے. کانگریس کی میٹنگ بھی 27 تاریخ کو ہونے والی ہے. نیشنل کانفرنس کتنی تیار ہے؟ نیشنل کانفرنس بالکل تیار ہے. نیشنل کانفرنس بحیثیت جماعت الیکشن کے لیے تیار ہے. حالانکہ ہماری اس وقت پریورٹی اسمبلی الیکشن نہیں ہے, الیکشن نہیں ہے. ہماری پریورٹی اس سے بڑی جنگ ہے. ہم جنگ لڑ رہے ہیں اپنے آئینی حقوق کے لیے, اپنے آئینی جو ہماری حیثیت تھی اس کے واپسی کے لیے. اس جنگ میں اگر ایک نقطہ ایک ذریعہ اگر اسمبلی الیکشن بھی بنتا ہے تو نیشنل کانفرنس جماعت جو ہے وہ اس وقت تیار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو الیکشنز ہوئے, 3 ہی پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسیز میں نیشنل کانفرنس نے حصہ لیا. 2 پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسیز کانگریس کو دیے انڈیا الائنس کے حوالے سے. ان 3 پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسیز میں نیشنل کانفرنس نے 35 اسمبلی حلقوں میں لیڈ حاصل کی ہے. تو امید ہے کہ اس سے آپ کو جواب ملے گا کہ نیشنل کانفرنس کس حد تک تیار ہے. اور اگر اسمبلی الیکشنز ہوتے ہیں تو نیشنل کانفرنس مجھے لگتا ہے 35 سے بہتر جو ہے وہ پرفارم کرے گی. آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی جنہوں نے پچھلے دنوں اس سے پہلے سابقہ میں سرکار بھی چلائی, انہوں نے 50 سیٹوں کا ہدف رکھا ہے, اور ظاہر سی بات ہے اس میں جموں ریجن سے نہیں, کشمیر ریجن سے بھی تمام سیٹیں جیتیں. اس کا جواب اتنا ہی کافی ہے, میں نے پچھلی بار بھی کہا, اتنا ہی کافی ہے کہ بی جے پی جموں کشمیر وادی کے 3 پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسیز سے اپنے نمائندے کھڑے نہیں کر پائے, اپنے نشان پہ نمائندے کھڑے نہیں کر پائے. اپنے عاملوں کے ذریعے, پراکسیز کے ذریعے انہوں نے الیکشن لڑا. خود اعتراف کیا
अमित शाह ने कि कश्मीर की सरजमीन अभी बीजेपी के लिए आमादा नहीं है। तो दावा करना तो उनका शौक है। 400 पार भी उन्होंने ही दावा किया था, तो हकीकत आपके सामने इसी तरह से 50 पार या 50 का हदफ जो है उसकी भी हकीकत उसी तरह से आपके सामने आएगी। बीजेपी जम्मू कश्मीर में काबिल कबूल नहीं है, और उसका नतीजा जो है उसकी हकीकत जो है आपके लिए आया होगी जब असेंबली का इलेक्शन होगा।